سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ بڑا گہرا اور غور طلب تفکر تدبر کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن مجید میں یہ گہرا نہیں سوچتے؟ تو کیا خلاصہ بیان ہونا ہے؟ تو بہت ساری آیات اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں، میرا دل تھا کہ چلو پہلی آیت پہ تھوڑی بات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتلو، آپ تلاوت فرمائیں۔ سبحان اللہ، حکم دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اندازہ ہونا چاہیے جس بات کا حکم دیا جائے گا وہ بات کتنی اہم ہوگی۔ کیا ہے؟ اتلو، پیغمبر تلاوت فرمائیے، ما اوحی الیک، اس قرآن مجید کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، من الکتاب یعنی قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو ایک مومن کی زندگی میں لازمی طور پر چاہے 5 منٹ کیوں نہ ہو، جب بابرکت زمانہ ہوتا تھا، ایسے کہنا ٹھیک ہے، یعنی جب بابرکت زمانہ ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ مسجد میں بڑے بزرگ چھوٹے جو ہے نا فجر کے بعد بڑی رونق تھی۔ رمضان المبارک میں تو مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، ایسے بچوں کی طرح ہمیں قرآن مجید نہیں ملتے تھے، اتنے ماشاءاللہ پڑھنے والے تھے۔ تو اب جو ہے وہ درس، تعلیم، جمعے پڑھانے سمجھانے کے بعد بھی شاید ہی خوش قسمت ہو جو بیٹھ کے تلاوت کرنا ہو۔ یہ بہت بری بات ہے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہو جائیں، تلاوت سے دور ہو جائیں۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ ایک تو یہ بات اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ ہاں، تو جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ صاحب قرآن ہوتا ہے، اور جو صاحب قرآن ہوتا ہے قرآن مجید کی قیامت کے دن اس کے لیے سفارش ہوتی ہے۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے اگر کوئی سمجھے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات اتار دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَاقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، قرآن مجید پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قرآن مجید آئے گا قیامت کے دن، یہ کچا دوست نہیں پکا دوست ہے، شفیعاً، سفارشی بن کر، کن کے لیے؟ اصحابہ، تو گویا کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ اس کے اصحاب ہیں۔ تو اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، یہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ پھر اس کی مثال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پڑھتا ہے اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، بڑا اچھا نام ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، پیغمبر آپ نماز بھی عطا فرمائے، نماز بھی قائم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور تھوڑی ہی پڑھتے تھے، خوب پڑھتے تھے۔ کتنی پڑھتے تھے؟ نفل نماز رات میں کتنی پڑھتے تھے؟ کتنا کھڑے ہوتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی پاؤں سوجے ہوں تو اگر سو جائیں تو خوشی محسوس کریں، ہم نے اس چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور اقتداء اور نعمت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے ورم والے ہو جاتے ہیں، یہ بہت، تو نماز کو قائم کرنا جو ہے یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کو تسکین پہنچتی ہے، کوئی مسئلہ پریشانی آوازاری ہوتی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، اس طرح کا معاملہ ہوتا
یا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو طلب کرنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے. تو یہ بہت عمدہ چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور شکر ادا کرنا چاہیے جو نماز میں پابندی اور ہمیشگی کرتے ہیں. اور ایک فائدہ بڑا زبردست فرمایا کہ نماز کے ایک فوائد فرمایا پیغمبر آپ نماز پڑھیں. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا، نماز جو ہے یہ منع کرتی ہے، روکتی ہے کس چیز سے؟ عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور بری باتوں سے. اب اگر کسی کو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک رہی نا تو اس کو اپنی نماز پہ غور کرنا چاہیے. سوچنا چاہیے کہ مجھے نماز کیوں نہیں روک رہی. یعنی نماز پڑھنے کے بعد بھی میرا دل بے حیائی اور برائی کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز تو روکتی ہے، تو گویا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی نماز کسی حال میں نہیں ہے. اگر اس کی نماز کسی حال میں ہو، مقبول ہو، درست ہو، جیسے پڑھنی چاہیے پڑھی جائے تو وہ لازمی انسان کے دل میں اثر انداز ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے اور یہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی بے ایمان ہے تو اپنی نماز کو غور کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے میں نماز میں پڑھتا کیا. اگر پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، کوتاہیاں ہو جانا اور بات ہے. انسانی ہے، انسانی فطرت ہے. کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ادباً یہ فرما دیا ہے آدم کا ہر بیٹا. حالانکہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہم دنیا میں ایسی. تو بڑی حادثوں میں آیا بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی ان کی اولاد میں. تو میرے سمیت یا آپ سارے کسی کی غلطی کسی کو پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ، لیکن انسان خطا کار ہے. بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہ کی معافی مانگے. تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ منع کرتی ہے. تو اس لیے اگر نماز منع نہیں کر رہی تو ہم تدبر سے نماز پڑھیں، تفکر سے نماز پڑھیں، یعنی اپنے دل اور دماغ کی حاضری سے نماز پڑھیں. کیونکہ اب مثال کے طور پر میں یہ ذرا پوری بات کرنے لگا ہوں. اگر کوئی آدمی ہے مثال کے طور پر وہ نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں آپ سے دعا کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے. اس کو پتہ ہے جھوٹ بولنا برا راستہ ہے، سچائی سیدھا راستہ ہے، وہ کرتا نہیں تو وہ جھوٹا ہے نا اس دعا سے، سچا نہیں ہے اس دعا سے. اور دین کے بہت سے کام، بہت سارے کام. تو جب وہ دل سے سچا ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا اور اس کو پتہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے تو اس کی نماز کو روکے گی. یا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں بھی جا رہا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، پر عملی طور پہ کہتا ہے میں نے کوئی نہیں مانگا. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ایمان اور اخلاص میں مشکل بڑا مسئلہ ہے. تو جو دل سے مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو نماز تو بالکل اس کو سیدھے راستے کی طرف بار بار 5 مرتبہ بار بار. اور میں نے کئی بار ایک بار اس بات کو محسوس کیا، کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے جب نماز پڑھتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو دہراتے ہیں، ذہن میں بات آتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہو گیا. تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کا توفیق اور موقع ملتا ہے. اور یہ حقیقتاً نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. آگے اور بڑی لمبی بات ہے. تو آج ہم نے 2-3 باتیں کہ ایک تو نماز کو قائم کرنا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو ہمیں بھی اس میں شراکت کرنی چاہیے اچھے طریقے سے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں عبادتیں اپنی رحمت مبارکہ کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.